السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ بھی میری طرح سے لیلۃ القدر کی تلاش میں جاری و ساری ہوں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت ایک رات تقریباً ہو چکی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس وقت بہت ہی مختصراً آپ کو لیکن بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن لیلۃ القدر اور یہ جو سورہ ہے، پوری ایک سورہ نازل ہوتی ہے اس رات کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، کئی صحابہ کی مختلف رائے تھی کہ طاق رات یہاں پہ ہو سکتی ہے، یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ 27ویں کی رات ہے، 21 کی رات ہے۔ امام حنبل کے نزدیک یہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کی ایک حدیث کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ 27ویں کی رات ہو، لیکن بہتر یہی ہے جو جمہور علماء کا قول ہے کہ اس کو طاق راتوں میں آخری 10 عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، خصوصی طور پہ طاق راتیں، یعنی کہ یہ 9ویں رات ہو سکتی ہے، اگر 10 سے پیچھے آئیں، 7ویں ہو سکتی ہے، 5ویں ہو سکتی ہے طاق رات، 25ویں کی، 23ویں کی ہو سکتی ہے، 21 کی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت جو ہے اس کی عمر کم ہے، 60 70 65 80 سال، اور بہت سی امتیں ایسی گزری ہیں جن کی عمر بہت بہت لمبی ہوتی تو ان کو تو عبادتوں کا وقت بہت ملتا تھا، میری امت کے پاس تو وقت ہی نہیں آیا۔ تو اسکالرس فرماتے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ لیلۃ القدر کا دیا کہ جاؤ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 1000 مہینے جتنی ہے، اس پہ غور کریں، اس کو کہا گیا کہ اٹس ناٹ ایکول ٹو 1000 نائٹس، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، اس رات کا اجر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو مختص نہیں کیا کہ اتنے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان گنت میں دوں گا جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو دوستو، اس لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ مختلف لوگ مختلف آرائیں رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ لیلۃ القدر، لیلۃ لام یا لام تا اور الف لام قاف دال را، 9 ورڈز، 9 حرف ہیں، ان کو ملا کے لیلۃ القدر، اور اس صورت میں لیلۃ القدر 3 دفعہ ہے، تو 9 کو 9 + 9 + 9 27، تو 27ویں رات ہے۔ تو یہ ساری ادھر ادھر کی باتیں، یہ ویسے ذرائع مزاح میں نے بات کی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی ہمارے معاشرے میں چیزیں موجود ہیں۔ جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بسم اللہ کا مطلب بتاتے ہیں کئی اسکالرس، اپنے طور پہ اسکالرز ہیں۔ با دا مطلب بغداد شریف، میم سین دا مطلب ہے سرہند شریف، تو میم دا مطلب ہے مدینہ شریف۔ تو اس کے اندر ہم نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا حضرت بی بی کی عائشہ میں کہ اس کو آخری طاق راتوں میں بس تلاش کرو، اور اس کی کوالٹیز بھی کچھ حدیث میں بتائی ہیں کہ سکون کی رات ہوگی، سورج بڑے آرام سے نکلے گا، تپتا نہیں ہوگا، تپش کم ہوگی، اور اس کی نشانیاں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کی بتائی ہیں۔ لیکن اب ہم یہ کہیں ابا جی بار کتے نہیں اج بھونک رہے، لگتا ہے آج لیلۃ القدر دی رات ہے، اس ٹائم دی رات ہے۔ اور یار اگر کتے نہیں بھونک رہے، مطلب یہ نشانی سے آپ سکون سے اپنی عبادت کریں۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنی عبادت کرے گا۔ کئی افراد ہیں جو آدھے گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، 1 گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، کئی ہیں جو 5 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، کئی ہیں جو پوری تراویح اور اس کے بعد مزید قیام اللیل اپنے گھر۔ بھائی اللہ نے اپنی بساط کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے، آپ اس کے مطابق کام کریں، آپ اس میں سٹریس نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوالٹی دیکھنی ہے، آپ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی۔ اگر کوالٹی سے دور آپ تراویح پڑھ کے آئیں، ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا، سونے سے پہلے بے شک آپ اگر سونے لگے ہیں، جلدی سونے لگے ہیں، 12 بجے سونے لگے ہیں، 1 بجے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں نفل کے، تہجد کی نیت کر کے، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سوری میں اس کا اردو ورژن تلاش نہیں کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن داؤد کی حدیث ہے کہ جو شخص صرف 10 آیتیں ریسائٹ، نہیں کہ ناظرہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا، نہیں، نماز کے دوران ایک سورت پڑھی، 5 اس میں آیتیں تھی، اگلی پڑھی 5، جس نے 10 آیتیں پڑھی اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ ہم نے غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم غافلین، اور غافلین میں شمار نہیں ہے تو رجسٹر فشر نام لکھ لے گا کہ یہ عبادت کرتا، ختم بات۔ اور اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 آیتیں پڑھے گا اس رات تہجد میں، قیام اللیل کرے گا، 100 آیتیں پڑھے گا، اس کا نام قانتین میں شامل کیا جائے گا۔ اور قانتین کی ڈیفینیشن ہے رائٹس پیپل، بہت ہی سمجھدار اور حق پہ چلنے والا شخص، اس کا نام قانتین کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو شخص 1000 آیا کی مختلف رکعت میں ٹوٹل قیام اللیل کے ساتھ تلاوت کرے گا یا نماز کے پیچھے پڑھے گا، تو اس کو، اس میں ٹرم یوز ہوئی ہے مقنطرین، VVIP پروٹوکول، VVIP میں شامل کیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا، اس کا درجہ جو ہے وہ
پائس لوگوں سے، قانتین سے بھی اوپر ہے. اس صورت کے اندر جو امپورٹنٹ ایک ورڈ آتا ہے قدر کا ورڈ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اس قدر کے بارے میں اسکالرس بیان کرتے ہیں کہ 4 اس کی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں پاسبل. اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. ان 4 میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قدر کا مطلب ہے اللہ کی طاقت، اللہ کا نالج، اللہ اپنی میجسٹی دکھا رہا ہے اس رات میں کہ میری، اور اپنی رحمت صادر فرما رہا ہے. دوسرا مطلب قدر کا یہ ہے کہ ٹائٹلی اسکویزڈ. ٹائٹلی اسکویز کا مقصد ہے کہ بہت ہی تنگ ایک جگہ ہو جائے، بہت سے لوگ جمع ہو جائیں تو جگہ تنگ محسوس ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وہ نزول ہے، ایسے ایسے فرشتے دنیا میں آتے ہیں جو اگلی لیلۃ القدر اگلے سال نہیں آئیں گے. اور اس کے اندر ڈیوائن ڈیسٹنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک لسٹ دیں گے اگلے سال کی کہ یہ بھائی صاحب لوگ مر جائیں گے، یہ پیدا ہوں گے، کا رزق یہ ہوگا. وہ ساری انفارمیشن کس کو کتنا رزق دینا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عبادتیں اگر صحیح ساتھ ہوں تو اس لسٹ کو چینج کر دیں آپ کے بارے میں. ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ اس کو ایک اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ایک اعمال کہ بھئی یہ آپ کو لسٹ دے دی، یہ کام آپ کے اس سال کے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو اس کو ڈیوائن ڈیسٹنی بھی کہا جاتا ہے. اور جو تیسرا مطلب، چوتھا مقصد اس کا ہے قدر کا مقصد ہوتا ہے بلیسنگ، یعنی کہ اس میں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، معافی اتنی زیادہ ہے، اس نے اپنے آغوش میں آپ سب کو لیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں بلیس نائٹ، قدر کی رات. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ جہاں پہ ادراک آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا خود جواب دیتا ہے اگلی ورس کے اندر. آپ قرآن کھول کے دیکھیے کئی جگہ پہ آئے گا وما ادراک، تمہیں پتہ ہے. جیسے یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا. کئی جگہ پہ آئے گا وما یدریکا، جیسا کہ وما یدریک لعل الساعہ تکون قریب، کیا تم جانتے ہو کہ جو آنے والا وقت ہے وہ کتنا قریب ہے. آخرت کا وقت، جو آخرت کی گھڑی جس وقت آسمان پھٹ جائیں گے، تمہیں پتہ ہے وہ کتنا قریب ہے. تم جو پوچھتے ہو تمہیں معلوم ہے وہ کتنا قریب ہے. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وما یدریک. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک لرننگ پوائنٹ ہے. وہاں جہاں آئے گا وما ادراک، اللہ تعالیٰ اس کا خود جواب دیں گے. لیکن جب وہاں وما یدریکا کا لفظ آتا ہے، اللہ اس کو اوپن چھوڑ جاتا ہے کہ اب تم خود اس پہ ریسرچ کرو، خود ڈھونڈو، خود جانو. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود اپنے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وما ادراکا وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نبی اس کا جواب دے یا لوگ اس کا جواب قرآن کے اندر ڈھونڈیں. اللہ خود کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے. ایک اور اگزامپل اس کی میں دوں، جیسے سورہ حاقہ میں جا کے دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. وما ادراک ما الحاقہ، تم جانتے ہو کہ حاقہ کیا ہے. آگے خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ یہ وہ قومیں جن کے اوپر یہ اس قسم کا ایک عذاب آیا تھا. حاقہ وہ ہے، اور وہ لوگ عرب جانتے تھے، وہ ثمود کو بھی جانتے تھے اور عاد کو بھی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کئی جگہ پہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، باہر کے ویسٹ کے ممالک میں ہوتا ہے. آپ اسٹور پہ جاتے ہیں، آپ کے لوئلٹی کارڈ ہوتا ہے، آپ کے پوائنٹس آتے جاتے ہیں. پوائنٹ آئے، آپ وہ ایک دن رکھتے ہیں کہ جی آج جو ایک شاپنگ کرے گا اس پہ 500 پوائنٹ ملیں گے. تو یہ وہ رات ہے، آپ جتنی شاپنگ کریں گے آپ کے 25 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے 25 لاکھ ہو جائیں گے. اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا دے گا، کیونکہ اس نے کوئی لیمٹ نہیں رکھی. اسی طرح سے ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمارے کئی ٹریول ایئر لائنس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. لوگ مختلف ایئر لائن سے پوائنٹس لیتے ہیں اور وہ پوائنٹس پھر یوز کرتے ہیں. بعد میں ان کو کوئی سیٹ سستی مل جاتی ہے یا اپ گریڈ ہو جاتے ہیں بزنس میں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے. سمجھیں یہ جو زندگی کا سفر ہے، آپ نے ٹریول کر رہے ہیں ایک جہاز میں، آپ نے ٹرانزٹ لینا ہے ایک جگہ. اب سب لوگ سفر کر رہے ہیں. ٹرانزٹ میں جب آپ گئے تو آپ کی فلائٹ اگلی، اور اس دوران آپ کو میں بھی فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے کچھ، آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کا واؤچر ہے کیونکہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی، یہ آپ کا واؤچر. آپ کے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کو واؤچر دیا جاتا ہے. کچھ کا واؤچر ہوتا ہے صرف جا کے وہ ایک کینٹین ہے اور کیفیٹیریا، وہاں سے آپ 20 درہم کا یا $20 کا یا $15 کا کھانا کھا سکتے ہیں پر ہیڈ. کچھ کو کہا جا سکتا ہے یہ جی آپ کا بزنس کلاس کا واؤچر ہے، وہاں جا کے آرام کریں. کچھ کو فرسٹ کلاس کا واؤچر دیا جائے گا. دوستو یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ انٹرسٹیشل سٹیج ہے آپ کی، یہ برزخ کی علامت ہے. جو موت کے بعد جس حالت میں آپ نے رہنا ہے وہاں پہ آپ کے جتنے پوائنٹس ہوں گے اللہ تعالیٰ اس اکرام کے ساتھ آپ کو وہاں پہ رکھے گا. اور پھر جب آپ اگلی فلائٹ لیتے ہیں تو یہ اب آپ کا جرنی ہے محشر کے میدان کی جانب. اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں جتنے آپ کے پوائنٹس ہوں گے، کون نہیں چاہتا کہ فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس میں سفر کرے. منزل سب کی ایک ہی ہے. اکانومی والے بھی اسی طرف جا رہے ہیں،
فرسٹ کلاس والے بھی اسی طرف جا رہے ہیں، بزنس کلاس والے بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کس کمفرٹ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو بزنس کلاس کئی لوگوں کو ہوتا نہیں جی جا رہے کہ سفر تو ایسے نہیں ہوتا، آپ کیونکہ جا نہیں سکتے تو آپ کہتے ہیں نا یہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے جو کمفرٹ فوڈ آپ کا بہتر، آپ کی سروس بہتر، ہر چیز بہتر، تو وائی ڈونٹ ہم ایسا کریں کچھ اپنی زندگی میں. یہ موقع جو ہیں جو اس لیلۃ القدر کے بہانے ہمیں مل رہے ہیں اور رمضان کے آخری 8 9 10 دن رہ گئے اس میں آپ زیادہ عبادت اپنی کی زیادہ کر دیں، ذکر اذکار کو زیادہ کر دیں، اپنی نمازوں کو زیادہ مخلص کر دیں، زیادہ اچھے طریقے سے پڑھیں، ایک ایک لفظ ادا کریں نماز میں، تو آپ تلاوت جو کر رہے ہیں وہ اس پہ غور کریں کہ وہ الفاظ کیا ہیں. اس طرح سے آپ اللہ کا قرب پا سکیں گے اور زیادہ پوائنٹس آپ کی زندگی کے کارڈ میں ایڈ ہوں گے. جزاکم الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل